علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے حالات زندگی ان کے اندر غصہ بھر دیتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اپنے ایموشنز کو دباتے دباتے ایک نیگیٹو انرجی ان میں جمع ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے غافل، صبر اور برداشت کے نام پہ احساسات کو صرف دبائے جاتے ہیں، چینلائز نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک فرد کا دوسرے پہ تسلط عام سمجھا جاتا ہے۔ کسی پہ زیادتی کر کے یا بے جا توقعات لگا کے بھی یہ خیال کرنا کہ وہ خاموش ہے، فقط سر جھکائے، ایسے ماحول میں غصہ زیادہ پرورش پاتا ہے۔ ایک عرصے تک دبانے کے بعد وہ مینٹل ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر انسان کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کسی حد تک کم ہو جاتا ہے یا اعتدال رخصت ہو جاتا ہے۔ عام کیفیات میں اسے بھی قابو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ذہنی صحت اس نہج پہ ہے کہ ایموشنز ریگولیٹ کرنا نہیں آ رہے، غصے کا اظہار فوری ہو رہا ہے یا رونا جلدی آ رہا ہے، خوشی کے اظہار میں بھی اعتدال نہیں رہا، تو کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو ہلکی پھلکی آزادی دینی چاہیے۔ اپنے ارد گرد موجود کچھ ہمدرد رشتوں کو اپنی کیفیت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ آج کل مجھے غصہ زیادہ آ رہا ہے، مجھے رونا جلدی آ جاتا ہے، میں بار بار اداس ہو رہا ہوں، میرا خاموش رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تب دیگر رشتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا خونی بھائی کی مدد کرتے ہوئے اسے ان کیفیات سے نکلنے دیں، اس پہ بے جا تنقید نہ کریں، حوصلہ دیں، اپنا کاندھا پیش کریں، اسے اس کے ایموشنز کو چینلائز کرنے میں مدد دیں، اس پہ احساسات کے معاملے میں زبردستی نہ کریں۔ خاموش شخص کو خاموشی میں، روتے ہوئے کو رونے میں، خوش ہونے والے کو خوش ہونے میں، غصہ کرتے ہوئے کو غصہ کرنے میں مدد دیں، البتہ یہ مدد محدود اور معتدل ہونی چاہیے، جو دوسرے کو ان کیفیات سے نکلنے کا راستہ دکھائے، نہ کہ دوسرا مکمل طور پر ہمارے اوپر انحصار کرنے لگے۔ بسا اوقات کچھ جنگیں تنہا بھی لڑنی چاہیے۔ از قلم عفیفہ شمسی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔